السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو اور نوجوانوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جو کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے آنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور دعا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس مہینے کے آتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے. تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور مبارک بھی ایسا مبارک ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سب سے ایک اہم فریضہ، فرض نمازوں کا جو ہے، یہ اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. کہاں پر عطا فرمائے؟ معراج شریف، آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا ہے. میں آج آپ حضرات کے سامنے
معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنا ہے، اور اس کے ذیل میں کیا اس کے پیچھے حکمتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا، کیا حکمتیں تھیں، ان کچھ حکمتوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بڑے ہی متوجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آپ اسلامی مہینوں کو ذرا دیکھیں۔ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ آپ ان مہینوں پر غور کریں گے تو ان مہینوں کے ابتدا میں بھی قربانی ہے اور انتہا میں بھی قربانی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے اندر آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا تھا، اور محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس کے ابتدا میں دیکھیں یہ قربانی ہے، اور انتہا میں یہ قربانی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے۔ ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مینڈھے کو، ایک دمبے کو بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی۔ ابتدا میں بھی قربانی دین اسلام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انتہا میں بھی اپنے لخت جگر بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے قربان کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا، ایک مینڈے کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اے ابراہیم، میں تیری قربانی سے خوش ہو گیا، میں نے تمہیں امتحان میں ڈالا تھا، تم امتحان میں 100% کامیاب نکلے۔ ابتدا میں بھی قربانی، انتہا میں بھی قربانی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے درمیان میں۔ مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ درمیانی مہینوں میں رجب کا مہینہ آتا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ بالکل درمیان میں ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب۔ یہ جو رجب کا مہینہ درمیان میں آیا، اس رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو آسمان پر بلایا، گویا کہ معراج عطا فرمایا ہے 27ویں تاریخ کو۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر محدثین اعظام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں تاریخ تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو آسمان سے اوپر عرش معلیٰ تک بلا کر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ملاقات کی اور بے شمار چیزیں عطا فرمائی۔ تو درمیان میں یہ آیا۔ اب پھر عجیب ایک مسئلہ دیکھیے، ایک عجیب بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ کب آتا ہے؟ یہ مہینوں کے جو پہلا نصف ہے اس میں ربیع الاول کا بھی مہینہ آتا ہے۔ تو 12 مہینوں کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی آدھا حصہ جو ہے، اس میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی فرمائی۔ اب پھر اس کے بعد اس کے پہلا نصف کے بعد جو آخری نصف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کہ ہمیں جو ہے اس آخری نصف مہینے میں، آخری سال کے مہینوں میں رمضان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو پہلے نصف میں دیکھیں تو ربیع الاول کا مہینہ، درمیان میں دیکھیں تو رجب کا مہینہ، پہلے میں دیکھیں تو اس پر بھی قربانی، آخری میں دیکھیں تو اس پر بھی قربانی، اور آخری نصف میں دیکھیں تو وہ رمضان کا سعادت والا مہینہ بھی ہمیں نصیب فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان مخصوص ایاموں کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے جن میں کچھ خصوصیتیں میں نے ان مہینوں میں، ان دنوں میں اتارے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ ان مخصوص ایاموں کا ان کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں تذکرہ کرتے رہیے۔ اسی کے تحت میں ان مخصوص ایاموں میں ایک مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کی بھی وہ بھی 27ویں تاریخ کا میں ذکر آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق قرآن کریم نے کیونکہ یہ حکم فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، یہ معراج کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس کی کیا صورت بنی، کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان سے اوپر گئے، اس کا مختصراً آپ حضرات ذکر سماعت فرمائیں، کیونکہ بہت کم وقت ہے، بہت مختصراً میں جو ہے اس کو بتاؤں گا اور اس کا جو ہے خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت صعصع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کا واقعہ بتایا، اور بتایا یہ کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا، اور بعض نے فرمایا کہ حتیم جو ایک مقام ہے بیت الحرام میں، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بخاری شریف میں اپنا یہ واقعہ حضرت صعصع کی روایت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں آرام فرما رہا تھا، ایک نورانی فرشتہ میرے پاس آیا۔ آنے کے بعد اس نے میرے سامنے سونے کی تشتری رکھی، اور اس سونے کی تشتری کو رکھنے کے بعد میرے سامنے میرے سینے سے لے کر ناف تک جو ہے چیرا، پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد میرے دل کو نکالا، اور نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے اسے دھویا، اور دھونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پر دھو کر جو ہے حکمت، ایمانی حکمت سے جو ہے بھر کر میرے سینے کو بند کر دیا۔ اس کا ذکر جو ہے 27ویں پارے میں بھی آتا ہے، جسے شق القمر کا واقعہ تاریخ کے اندر آتا ہے۔ شق القمر، ایک شق القمر ہے، ایک شق صدر ہے، سینہ کا چیرنا اور پھاڑنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چیرتے ہوئے ناف تک گئے اور دل نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور حکمتوں سے بھر دیا۔ یہ گویا کہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے انسان نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر کے اپنے آپ کو جو ہے پاک اور صاف کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد نماز میں آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سینے کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے چیرا
اور پھاڑا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اس لیے کہ آپ کو ابھی جو ہے بلند مقامات پر جانا ہے، سفر آسمان پر جانا ہے۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد آپ کا سفر طے ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر، دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان کا، کھٹکھٹانے کے بعد پہلے آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آسمان کا فرشتہ پوچھتا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ ہے۔ کہا کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کیا ان کو بلایا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں انہیں بلایا گیا۔ تو آسمان دنیا کا فرشتہ دروازہ کھولتا ہے اور کھولنے کے بعد اندر لے آتے ہیں دونوں کو، پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد محترم ہیں، اسی سے دنیا چلی ہے، اسی لیے آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے، تو یہ آپ کے والد ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا سلام کا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے صالح بیٹے، اے صالح نبی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر لے کر گئے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر جاتے ہی یہی آواز لگائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دوسرے آسمان کے فرشتے نے پوچھا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل۔ اس کے بعد پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ان کو بلایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بلایا گیا۔ تو پھر دوسرے آسمان کے دروازہ کھلا اور کھلنے کے بعد دیکھتے یہ ہیں کہ وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ان کو سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام انہیں کیا اور ان دونوں نے جواب دیا اور کہا کہ تم دونوں کا آنا مبارک ہو، اے صالح پیغمبر، اے صالح نبی، مرحبا مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو۔ یہاں پر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام ملے، ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور کہا کہ مرحبا یا صالح، اے صالح انسان، اے صالح پیغمبر۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی ان سے، چھٹے آسمان پر جب ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو سلام و کلام ہوا، گزرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا کیوں رو پڑے، کیا وجہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ کی امت میری امت سے زیادہ جو ہے جنت میں داخلہ پائے گی، آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخلہ پائے گی۔ اس لیے مجھے افسردہ ہوا کہ میں پہلے آ کر بھی جو ہے اپنی اکثریت کے ساتھ اپنی امت کو جنت میں داخلہ نہیں کر پایا۔ وہاں سے گزریں گے، ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ملاقات کریں گے، وہاں پر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے اور اس طرح جواب دیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ کہیں گے مرحبا اے میرے بیٹے صالح پیغمبر۔ ساتویں آسمان پر اس طرح سے ملاقات ان سارے نبیوں سے ہوئی۔ حاضرین گرامی، بہت سارے انسان اس کو جو ہے مانتے نہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ خواب میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج ہوئی، کوئی کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ نبی علیہ السلام کی معراج ہوئی، لیکن اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ یہ معراج ہوئی ہے۔ اگر صرف روح کے ساتھ معراج ہوتی تو پھر کفار مکہ کا، قریش مکہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سیر کر کے آئے، کہا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، تو اگر اس کو کہا جائے کہ روحانی طور پر گئے تھے اور آ گئے تو کفار کہتے ہیں روحانی طور پر تو ہر کوئی شخص جو ہے خواب میں کہیں کہیں گھوم رہا، کوئی لندن گھوم رہا، کوئی امریکہ گھوم رہا، کوئی فلاں جگہ، تم جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ جب کہا کہ میں جسد اطہر کے ساتھ روحانی اور جسمانی طور پر آسمانی سفر کو طے کر کے آیا ہوں، تو کفار مکہ ہنسنے لگے کہ واہ رے واہ نبی، ایک رات میں انسان 7 آسمان کو جائے، پھر اس سے عرش کرسی پر جائے، سدرۃ المنتہا پر جائے، جنت الماوا کو دیکھے، جنت اور جہنم کو دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو یہ جھگڑا ہوا۔ اگر کہہ دیتے کہ خواب میں دیکھے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا اس لیے ہوا کہ جسد اطہر کے ساتھ جسمانی طور پر معراج ہوئی ہے۔ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام 7 آسمان سے اوپر کو پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کو پہنچے ہیں۔ اس لیے آپ نے وہ سنا کہ جب یہ واقعہ بیان کیا تو ابو جہل کہنے لگا، وہاں سے ہٹ ہی رہے تھے، راستے میں ابو بکر مل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات 7 آسمان کا سیر کر کے آیا۔ ابو بکر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فوراً ابو جہل کہتا ہے کہ یہ تو تیرا دوست ہی کہہ رہا ہے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ کیسے ممکن؟ فوراً ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو بکر، یہ تو تمہارا دوست ہی کہہ رہا ہے، جو تمہارا لخت جگر دوست ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اگر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر 100% جو ہے اس میں یقینی ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خوش ہو کر صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو آسمانی یہ سیر حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا، اس آیت مبارکہ کے اندر مفسرین اعظام بتلاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جبرائیل امی کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھے۔ کسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوری زندگی میں آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھے۔ ایک مرتبہ کب؟ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ روایتوں کے اندر آتا ہے جب آقا علیہ السلام غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، اس وقت جو ہے اپنی اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا علیہ السلام دیکھے تھے۔ اور کس طرح دیکھے تھے؟ مفسرین اعظام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے
کہ مشرق کے افق پر کنارے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس آسمان کے یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک کے کی پوری فضا جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جسم سے بھرے ہوئے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے جسم اور جسہ کے ہیں، بڑے لمبے قد کے بھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھے، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا میں اصلی شکل میں آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اگر اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں تو میرے سارے کے سارے پر جو ہیں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اب اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ تخلیہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ محب ہیں، آپ محبوب ہیں، اور محب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں ملے۔ آپ محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی محب ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور محب چاہتا یہ ہے کہ محب اور محبوب اکیلے میں ملے۔ تو آپ آگے جائیے، گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دروازے پر پہنچا دیے۔ اب آقا علیہ السلام آگے سدرۃ المنتہا کے اوپر جو ہے سفر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور توصیف بیان کی۔ بڑے اچھے انداز میں توصیف اور توصیف تحمید اللہ کے پیغمبر نے بیان کی۔ بہت مختصراً میں نے آپ کو بتایا کیا تحمید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے، اور قریب قریب بالکل اب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام التحیات للہ، میری تمام زبانی عبادتیں آپ کے لیے، میں زبان سے جتنی بھی تحمید اور توصیف بیان کروں خالص آپ کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ساری جہان کے خالق مالک، التحیات للہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ آقا علیہ السلام نے تحمید اور توصیف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں والطیبات التحیات للہ والصلوات، اور میری ساری بدنی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ میں نماز پڑھوں آپ کے لیے، میں زکوٰۃ دوں آپ کے لیے، آپ کے سامنے اپنا چہرہ رگڑوں آپ کے لیے ہے۔ والصلوات والطیبات، اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے توصیف میں جو بیان فرمائی، یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے والطیبات، اور میری ساری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہے اے اللہ۔ یہ تین تحفے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے لیے لے کر گئے۔ اب کوئی کسی کے پاس تحفہ لے کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بادشاہ حقیقی ہو اور وہ بغیر تحفہ کے چھوڑ دے اور ایسے ہی روانہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر رحمتیں بھی ہو اور آپ پر برکتیں بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین تحفے اللہ کے لیے لے کر گئے، اللہ نے بھی تین تحفے عطا فرمائے۔ کیا؟ آپ پر سلامتی ہو رہی ہے، ورحمت اللہ، آپ پر رحمتیں دی جا رہی ہے، اور برکتیں بھی آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے چھاؤں میں ہے، اور آپ کی رحمت جو ہے دریا کی طرح بہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی امت کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو،
وعلی عباد اللہ الصالحین، اور متقی اور پرہیزگار صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اس گناہ گار امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یاد رکھا ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو تمام کے تمام جو نیچے کی طرف فرشتے تھے سب بیک وقت بولنے لگے، گواہی دینے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حاضرین گرامی، یہ ساری کی ساری گفتگو ہونے کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو یہ بھی تحفہ دے رہے ہیں جو کہ بڑی عظیم تحفہ ہے، جو 5 وقت کا نماز ہے۔ 50 وقت کی نماز فرض کیے، بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر گئے، کم ہوتے کو 9 مرتبہ گویا کہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام کم کرتے رہے، کم کرتے رہے، کم کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں اپنے امت کو بہت تجربہ کر چکا ہوں، ادا نہیں کر پاتی امتیں، آپ جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا، 5 نمازیں ہیں اور جو تیری امت 5 نمازوں کی صحیح قدر کر لے اسے 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرما۔ حاضرین گرامی، اب مجھے آپ حضرات سے یہ کہنا ہے، اس کا سارا خلاصہ یہ بیان کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو اپنے جامع اور مبارک ہاتھوں سے وہاں سے تحفہ لا کر اپنی امت کو دے رہے ہیں، اور امت ان 5 نمازوں کی قدر نہیں کر رہی۔ وہاں سے مبارک ہاتھوں سے گویا کہ اپنی امت کو تھما رہے کہ لو یہ تحفہ میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، اور امت گویا کہ اس سے انکار کر رہی ہے۔ آج ان 5 نمازوں کا خیال ہی لوگوں سے ختم ہو گیا۔ حاضرین گرامی، جوان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی فرض نہیں، گھر کی مائیں سمجھتی ہے کہ بوڑھیوں پر جو ہے یہ فرض نمازیں ہیں، تاجر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو تجار قسم کے لوگ ہیں، ہم پر کہاں فرض ہے، پڑھنے والی طالبات اور طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھنے والے طلبہ ہیں، ہم پر کہاں نمازیں فرض ہے۔ حاضرین گرامی، گویا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تحفے کو انکار کر رہے ہیں، اور یہ انکار کرنا آپ کے لیے وبال جان ہے۔ آپ مجھے سچی بتائیں، اگر ان 5 نمازوں کی قدر لوگوں میں آ جائے تو ہر 5 وقت میں پوری مسجد بھر جائے گی۔ قدر نہیں ہے نبی علیہ السلام کی تحفے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، قدر نہیں ہے امت کو۔ اگر تھوڑی سی قدر آ جائے تو 5 نمازوں میں جمعے جیسا جو ہے منظر نظر آئے گا، لیکن نہیں، گویا کہ ہم نبی علیہ السلام کے تحفے کو انکار کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر نبی علیہ السلام کے تحفے کا انکار کریں گے تو پھر ہم کیسے ان سے شفاعت کروائیں گے؟ ہم تو بیٹھے ہیں کہ شافع محشر ہیں وہ شفاعت کریں گے، نہیں۔ حاضرین گرامی، بڑی خطرناک قسم کی باتیں ہیں جو وہاں پر منظر آقا علیہ السلام نے دیکھے۔ بے نمازیوں کے بارے میں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ بے نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ذلیل اور خوار کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے کو فرشتے ٹھوک ٹھوک کر جو ہے کچل رہے ہیں۔ بے نمازیوں کے سروں کو اور ان کے چہروں کو جب جہنم کا مشاہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کر رہے تھے کہ کسی کے چہرے کو کلہاڑیوں سے توڑ رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا اے اللہ، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بے نمازی تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں اور میں سارے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس تحفے کی صحیح قدر کریں۔ یہ معراجی تحفہ ہے عزیزان گرامی، کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے جس کی ہم آج ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔